اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ معزز ناظرین، اس سے گزشتہ نشست میں جو میں نے آیات اور ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں، یعنی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ان میں عوام الناس سے خطاب تھا، یعنی عام لوگوں سے، جبکہ آج کی اس آیہ کریمہ میں تمام مومنین سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ رزق حلال دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے۔ اس طرح رزق حرام دعا و عبادت کی عدم مقبولیت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم فرمایا جو اپنے رسولوں کو فرمایا۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بے شک جو اعمال تم کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں واضح فرما دیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ ایسا رسول ہے جو کہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خبیث قرار دیا ہے ان کے استعمال سے جسمانی طور پر خرابی پیدا ہوگی یا روحانی طور پر۔ پاک چیز وہ ہے جس میں کوئی خباثت نہ ہو۔ خباثت ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خباثت تو یہ ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور پر گندی ہو اور باطنی گندگی میں مال حرام یعنی چوری اور خیانت وغیرہ آتا ہے۔ اس طرح روحانی گندگی یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کا حق شامل ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک شخص طویل سفر پر ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر
دعا مانگتا ہے یا رب میری دعا قبول کر لے، حالانکہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بحرام، اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام ہے، حرام کی خوراک سے ہی وہ پروان چڑھا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی دعا و عبادت کی قبولیت کے لیے عقل حلال شرط ہے۔ ناظرین، حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، مثلا زبان سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اعضاء کا شکریہ یہ ہے کہ ایسے اعمال انجام دیے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اظہار ہو۔ اور دل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ دل میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ مستحق تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے بعد اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ارشاد فرمایا، جنوں اور انسانوں کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت دوسروں کی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ارزق و یشکر غیری، رزق میں دیتا ہوں مگر شکر دوسروں کا ادا کرتے ہو۔ ناظرین، اس حدیث مقدسہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ کھاتے پیتے تو تم اس اللہ کا ہو، وہ جو رازق کل ہے، وہ رزق تمہیں دیتا ہے، رزق اس کا تم کھاتے ہو اور شکر غیروں کا ادا کرتے ہو۔ ناظرین، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے، جو ہمارے ایک ایک لقمے کا خیال کرتا ہے، ہم اس کی ناشکری کر کے غیروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی بات سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ میں جو رزق تمہیں دیتا ہوں حلال رزق، اس حلال رزق میں سے کھاؤ اور پھر میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی چھت تان دی ہے، زمین سے آسمان تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، جن کو شمار کیا جائے تو شمار کرنا مشکل ہے۔ انسان کے اپنے جسم میں 365 لگ بھگ نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک 365 اعضاء ڈاکٹروں نے بتائے ہیں۔ ہر عضو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سر دیا، سر میں دماغ دیا، دماغ میں سوچ پیدا کر دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے جن سے ہم چلتے ہیں، ہاتھوں سے ہم کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر نعمت کا اپنا ایک شمار ہے۔ پھر ہمارے ارد گرد سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کے سائے میں چھپے ہوئے ہیں،
پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا رستہ دکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری نعمتوں کا شکریہ کما حقہ ادا کریں، اور جس طرح اللہ کا حکم ہے عبادت بھی اسی کی کریں اور شکر بھی اسی کا ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے اور پھر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔